الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا صدق الله العظيم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فضل و کمال عطا فرمایا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم جیسی دولت عطا فرمائی، تمام انبیاء سے بڑھ کر علوم عطا فرمائے، تمام انبیاء کا اللہ نے امام بنایا، تمام انبیاء پر اللہ نے فوقیت عطا فرمائی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء سے دی گئیں، زیادہ دی گئیں، اور بھی بہت سے کمالات اور فضائل ہیں، جس کو دیکھ کر کفار جلتے تھے، حسد کرتے تھے، اور ان کفار میں جلنے والوں میں، حسد کرنے والوں میں یہود و نصارہ وہ سر فہرست ہیں۔ یہود و نصارہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسد کرتے تھے، اور بالخصوص ان میں سے بھی یہود۔ قرآن حکیم نے ان آیات میں ان یہود کی اس خصلت کو ذکر کر کے حسد کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو پھر تو یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل برابر۔ کیا مطلب کہ اگر ان کے پاس حکومت ہے، حکومت ملک میں حصہ ہے، سرداری ہے، یہ حکمران ہے، تو ایسی صورت میں یہ کسی کو ذرا برابر نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی کمالات کو دیکھ کر ان کو بہت تکلیف ہوتی، اور پھر حسد کی وجہ سے وہ باتیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ حسد کیوں کرتے تھے؟ حسد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تورات اور ان کی کتب کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات کی۔ اب تورات کے اندر یہ تحریف کر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنو اسماعیل میں سے ہوئی۔ تورات کے اندر یہ بات تھی، لیکن چونکہ تورات کے اندر تحریف کی جا چکی تھی، تحریف کی وجہ سے انہوں نے بنو اسحاق لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں سے آئیں گے، حالانکہ بات تو ایک ہی ہے۔ بنو اسحاق بن ابراہیم، اسماعیل بن ابراہیم، یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب بنو اسحاق میں سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب کی اولاد، پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہ انہی میں سے یہود ہیں۔ اور بنو اسماعیل میں سے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزماں بنو اسحاق میں سے آئیں گے۔ اب جب انہوں نے تعریف کر کے یہ بات بدل ڈالی، بنو اسماعیل کی بجائے بنو اسحاق لکھ دیا، تو بعد میں آنے والوں یہی سمجھتے رہے کہ آخری نبی بنو اسحاق میں سے آئیں گے، لیکن اللہ نے بنو اسماعیل میں سے بھیج دیا، تو اس حسد میں مبتلا ہو کر، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ تو حسد کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا کی، اور نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی۔ مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، حجاز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکمران کے بھی نبی بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں۔ تو اب یہ جل رہے ہیں کہ علم و فضل بھی دیا، دنیا کے اعتبار سے بھی حکومت بھی مل گئی، اور اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء بھی ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کے اس حسد کا جواب دیا ہے کہ اگر تم سلطنت کے مالک ہوتے اور تمہاری سلطنت ان کو مل جاتی، تو پھر تو آپ کہتے کہ ہماری سلطنت میں سے انہوں نے حصہ لے لیا ہے۔ اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ اگر تم مالک ہوتے فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تم لوگوں کو ایک نقیر نہ دیتے، نقیر، تل برابر کوئی چیز نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا عمومی حال بیان فرمایا، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم مالک ہوتے اپنے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو تم ان کو روک لیتے خرچ ہونے کے ڈر سے۔ تم کبھی کسی کو نہ دیتے، تم روک کے رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے۔ تو تمہارا یہ حال ہے۔ اور یہود
فرمایا اگر یہ ان کو حکومت مل جاتی، پہلی بات تو واضح ہے کہ ان کے پاس حکومت نہیں ہے، جب ہے نہیں پھر حسد کس بات پر کر رہے ہیں؟ جب حکومت نہیں ہے، اللہ نے عطا کی، تو حسد کس بات کا؟ اور دوسرا وجہ کہ اگر تمہارا حسد اس وجہ سے ہے کہ ان کو سلطنت ملی ہی کیوں ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، ملی ہی کیوں ہے؟ تو آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو حکومت نہیں ملی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام ان کو حکومت نہیں ملی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یہ انہی انبیاء کی دعا میں سے ہے کہ ہمیں ایسی حکومت عطا کر کہ ہمارے بعد کسی کو میسر نہ آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حکومت دی ہے، تو اگر آخری نبی کو مل گئی تو آپ کو تکلیف کس بات پر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں آیات میں اسی کا جواب دیا ہے۔ اب ہم دونوں آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ ام لہم نصیب من الملک، فرمایا کیا ان کا حکومت میں حصہ ہے؟ حصہ ہوتا پھر ان کے بعد حکومت چلی جاتی، پھر یہ اعتراض کرتے فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اس وقت لوگوں کو ایک تل برابر نہ دیتے۔ نقیر کا ایک معنی تل، اور نقیر کا ایک دوسرا معنی، کھجور کی گٹھلی میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ سے کونپل نکلتی ہے، ایک جڑ نکلتی ہے، ایک اوپر جانے کے لیے کونپل نکلتی ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں، وہ بالکل چھوٹا سا سوراخ، تل سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو وہ اس کھجور کی گٹھلی پر سوراخ کے اوپر جو پردہ لگا ہوا ہے اس کے برابر بھی کسی کو کوئی چیز نہ دیتے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یا فرمایا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل دیا۔ لوگوں سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جماعت، ان سے حسد کرتے ہیں۔ تو فرمایا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم دے چکے ہیں آل ابراہیم کو کتاب بھی، حکمت بھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو بہت بڑی حکومتیں بھی عطا کر دی ہیں۔ آل ابراہیم میں سے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کو بہت بڑی حکومتیں بھی اللہ نے عطا کر دی ہیں، تو وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی انبیاء میں سے ہیں، تو پھر آپ کو حسد کس بات پر ہے؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد حدیث پاک کے اندر اس کی جو ہے نا اس کی تعریف یوں کی گئی ہے، الحسد حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا الحسد تمنا زوال النعمت، الحسد تمنا زوال النعمت، حسد یہ ہے کہ دوسرے سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، خواہ اپنے پاس ہو یا نہ ہو، دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھی ہے اس کو زائل ہونے کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور حسد جیسے دین کے کاموں میں ہوتا ہے ایسے دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ حسد جیسے کسی دینی آدمی کو دیکھا کہ کوئی اچھی تقریر کر رہا ہے، دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ہاں وہ اچھی تقریر کیوں کر رہا ہے، اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، خواہ حاصل ہو یا نہ ہو۔ کوئی اچھی قرات کر رہا ہے، یہ اچھی قرات کیوں کر رہا ہے، یہ اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس آئے یا نہ ہے۔ کسی کو علم بڑھا ہوا دیکھا کہ اس کے پاس اتنا علم کیوں ہے، اس کے پاس سے زائل ہو جائے، مجھے حاصل ہو یا نہ ہو۔ تو جیسے یہ دین کے معاملے میں حسد ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کے معاملے میں بھی حسد ہوتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی دنیاوی نعمت دیکھی، کسی کے پاس ماشاءاللہ اچھی گاڑی دیکھی، ہاں یہ اس کے پاس گاڑی کیوں آ گئی، یہ گاڑی اس سے تو زائل ہو جائے، یہ مجھے ملے یا نہ ملے، کم از کم اس کے پاس نہیں رہنے چاہیے۔ کسی کا اچھا مکان دیکھا، ہاں اتنا بڑا اچھا مکان اس نے بنا لیا، یہ کیوں بنا لیا، یہ اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، یہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی کے پاس جو ہے نا اچھا بنگلہ دیکھا، اس کا اتنا اچھا بنگلہ کیوں ہے، کسی کے اچھے ڈنگر دیکھے، کسی کی بھینس اچھی دیکھی، کسی کی گائے اچھی دیکھی، حسد پیدا ہوا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل دیا دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، کسی کو حسین و جمیل بنایا، ہاں اتنا بڑا حسن، اتنا حسین و جمیل یہ کیوں ہے، اس کو دیکھ کر حسد پیدا ہوا۔ پھر اس حسد کی بیماری میں یہ جل کر راکھ ہو گیا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے۔ تو کسی کا حسن و جمال دیکھا، کسی کا اللہ کی عطا دیکھی، کسی کی صحت دیکھی۔ غرض یہ کہ دنیا اور دین دونوں اعتبار سے حسد ہوتا ہے۔ اور حسد کسے کہتے ہیں؟ دوسرے سے نعمت کی زوال کی تمنا کرنا، اور یہ حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک ہوتا ہے غیبتہ، حسد کے مقابلے میں لفظ ہے غیبتہ۔ غیبتہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر اس نعمت کو جو ہے نا اس نعمت پر انسان یہ نہ کہے کہ اس سے زائل ہو جائے، بلکہ کوشش کرے کہ جیسے اسے یہ نعمت ملی ہے اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ اچھا، بعض نعمتیں کسبی ہوتی ہیں اور بعض نعمتیں وہبی ہوتی ہیں۔ وہبی نعمت تو اللہ عطا فرماتا ہے، کسبی انسان کسب سے وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن بعض لوگ سست ہوتے ہیں، کسب کرتے نہیں، حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محنت کر کے مثلا ایک اچھا عالم ہے، آپ بھی محنت کر کے اچھے عالم بن جائیں، ایک اچھا قاری ہے، آپ بھی محنت کر کے اچھے قاری بن جائیں، ایک کے پاس دنیا کے اعتبار سے بہت دولت ہے، آپ بھی محنت کریں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کو بھی عطا کر دے۔ تو بعد غیبتہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے نعمت کے زوال کی تمنا نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں بھی یہ نعمت حاصل کر لوں
جیسے اس کے پاس ہے، تو اس میں گناہ نہیں ہے، غیبتہ میں گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا نہیں ہوتی۔ حسد میں گناہ ہے کہ اس میں تمنا کی جاتی ہے کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے، خواہ مجھے حاصل ہو یا نہ ہو۔ تو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو۔ فرمایا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے، بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور آگے فرمایا ولا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب کسی مسلمان سے ترک تعلق رکھنا 3 دن سے زیادہ یہ جائز نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر واضح آ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، خشک لکڑی آگ کے اندر چلی جائے تو وہ فوراً جل کر راکھ ہو جاتی ہے، ایسے ہی حسد نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس لیے حسد جیسی بری مرض سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب کسی سے حسد پیدا ہوتا ہے اس کی نعمت کی زوال کی تمنا کی جاتی ہے، اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، کسی سے بغض ہوتا ہے، بغض کی وجہ سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے اس کا گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اس کی قباحت برائی بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایک گناہ کی وجہ سے کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا اس حسد سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف بھی پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل رہا ہے، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، فرمایا کہ حسد اور بغض تمہاری طرف بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے، جو ایسی صفات ہیں، ہی الخالقہ، حدیث پاک میں فرمایا یہ مونڈنے والی ہیں، لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑ دیتا ہے، ولیکن تحلق الدین، یہ دین کو صاف کر دیتا ہے، حسد یہ دین کو صاف کر دیتا ہے، نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، اس لیے حسد کی بہت زیادہ تردید کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بری خصلت سے، بری مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے، وما توفیقنا الا باللہ۔